اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہم سب کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ تمام مہمان گرامی، میرے بزرگوں، بھائیوں، پارٹی کارکنان، ہمارے مہمان خصوصی، میری بہنوں، سب کو السلام علیکم۔ محترم گورنر صاحب، میں یہاں 26 مئی کو صوبہ بچاؤ مہم میں شامل ہونے والے تمام افراد، خصوصاً عورتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ احتجاج جو افسوسناک طور پر شیلنگ کا شکار ہوا، ہم نفرت کے نعرے کے ساتھ نہیں گئے تھے، بلکہ ہم اس امید کے ساتھ نکلے تھے کہ ہمیں سنا جائے گا اور ہم اپنے صوبے کو بچائیں گے۔ اور جو تشدد ہم نے دیکھا وہ پہلی بار پروٹیسٹ میں شامل ہونے والی بچیوں کا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ جب پرامن شہریوں، خصوصاً عورتوں پر جب شیلنگ ہوتی ہے، بات چیت کے بجائے وہ آنسو گیس کا سامنا کرتے ہیں، تو یہ ایک سنگین سوال کو اٹھاتا ہے کہ کیا اب ہمیں اپنے حقوق کا سوال یا اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کا بھی حق نہیں رہا۔ لیکن یہاں آج بھی ہم آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ مؤثر اقدامات لیے جائیں، جو ایسے اقدامات آئندہ ہونے سے اس طرح کے تشدد کو روکیں اور ان افراد کو جواب دہ بنائیں جنہوں نے اس واقعے کو ممکن بنایا۔ اور ہم یہ بھی واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم خاموش نہیں ہوں گے، صوبے کے لوگوں کی آواز کسی بھی شیلنگ سے کمزور نہیں ہوگی۔ ہم آج بھی نظام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس یقین کو انصاف کی، شفافیت کی اور سنجیدہ سننے کے جذبے کی ضرورت ہے۔ محترم گورنر صاحب، یہ وقت نہایت ذمہ داری کا وقت ہے کہ ہم اس احتجاج کو تاریخ میں ایک تلخ واقعے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک سنگ میل کے طور پر یاد رکھوائیں، کیونکہ صوبہ بچاؤ مہم کے تحت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 12 سالہ حکومت کے دوران ان کے اپنے دعوے کے برعکس جو کہ کرپشن کے خلاف احتجاج کیا گیا، یہ پہلا احتجاج تھا۔ اور ایک ایسی جماعت جو خود کرپشن کے خاتمے اور تبدیلی کے نعرے کے ساتھ اقتدار میں آئی، آج ان کی جماعت کی حکومت میں ہمیں سڑکوں پر آ کر کرپشن، ماحولیاتی تباہی، وسائل کی لوٹ مار کے خلاف آواز بلند کرنی پڑی۔ یہ احتجاج ایک سنگ میل تھا اور رہے گا، کیونکہ یہ نہ صرف ایک پرامن آواز تھی بلکہ اس میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور جب خواتین گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ بات اب ہمارے حقوق کی ہے، بات ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی ہے۔ تو میں اپنی بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ اس پروٹیسٹ میں ساتھ رہی۔ اور یہ احتجاج میرے لیے صرف ایک تحریک نہیں بلکہ ایک ذاتی درد اور فخر کا لمحہ بھی تھا، کیونکہ جب اس احتجاج کے دوران شیلنگ ہوئی تو وہاں خوف کی فضا تھی، اور تب میں کال پہ اپنے بابا کی خیریت معلوم کرتے ہوئے یہ سنتی ہوں کہ میرے بابا واپس کنٹینر پہ ایک سچے لیڈر کی طرح جا کھڑے ہیں، اور انہوں نے وہاں ایک شعر پڑھا جو آج میرے دل پر نقش ہے کہ اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے، اے میرے دیش کے لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے، اتنے ظلم تو سہتے ہو بغاوت کیوں نہیں کرتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے خود کو روک نہیں پائی تھی۔ میرا دل بوجھل تھا، آنکھیں نم تھی، لیکن سر فخر سے بلند تھا کہ میرے بابا صوبے کے تمام لوگوں کے حقوق کی آواز بن کر دوبارہ اس خوف کی فضا میں کنٹینر پہ جا کھڑے ہوئے۔ اس لمحے نے مجھے سکھایا کہ خاموشی بھی ایک جرم ہے، ہمیں حق کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہماری آواز کو دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا
نہیں جا سکتا. ہماری تحریک رکے گی نہیں کیونکہ ہم زمین کے وارث ہیں اور سچ کے سپاہی. میں اجازت چاہوں گی اس شعر کے ساتھ. چراغوں کو بجھا کر سمجھ بیٹھے اندھیرا ہو گیا, چراغوں کو بجھا کر سمجھ بیٹھے اندھیرا ہو گیا. ہم تو سورج ہیں جہاں سے اٹھیں گے اجالا کر دیں گے. شکریہ والسلام.